زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو جائے. کون سی صفت کی وجہ سے؟ استعلا. غین کو موٹا پڑھیں گے. غین کا مخرج کیا ہے؟ ادنا حلق, حلق کا اوپر والا حصہ. لیکن کس صفت کی وجہ سے موٹا ادا ہوتا ہے؟ استعلا کی وجہ سے. وہ کون سا صفت ہے؟ کہ زبان کی جڑ اوپر کوے کی طرف بلند ہو جائے. غیر اور تنبیہ ہم نے احکام الترتیل میں کیا لکھی تھی؟ کہ ہونٹ گول نہ ہوں. تاکید کیا لکھی تھی؟ صفت استعلا کی وجہ سے غین پر ادا ہو. تنبیہ کیا لکھی تھی؟ کہ اس میں ہونٹ گول نہ ہوں. یہ احکام الترتیل ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں تجوید کے نصاب میں, اس میں لکھا ہوا ہے غیر المغضوب. اب غین کا جزم نہیں ہے نا کہ مغ, یہ غلط ہے. مغ پڑھو, مغ غیر المغ. غین کے اندر رخوت بھی ہے, آواز جاری رہے گی, شدت نہیں ہے. اور استعلا بھی ہے, آواز موٹی بھی ہوگی. ہاں جی. اس کے بعد ضاد ہے, زبان کی کروٹ. یہ زبان کی کروٹ ہے درمیان کے بعد آخر تک. زبان کی کروٹ, اوپر کے 5 ڈاڑے آخر میں, یہاں 5 ڈاڑے ہیں. اوپر کے 5 ڈاڑوں کی جڑ میں زبان کی کروٹ کو لگائیں ضاد کے اندر, اور زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے اطباق اور استعلا کی وجہ سے چمٹ جائے. مغضوبی. انشاءاللہ ضاد کو صحیح ادا کریں گے قاعدہ کے اندر, الف با میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب الفاظ قرآن میں ہے غیر المغضوب. ضاد کی ادائیگی میں کیا تنبیہ لکھی تھی احکام الترتیل میں؟ کہ سامنے زبان کا سرا سامنے کے دانتوں سے نہ لگے. کیوں؟ اس کا مخرج زبان کی کروٹ ہے, اس کا مخرج. اور اوپر کے 5 ڈاڑ ہیں, ایک واحد, 3 طواحن, ایک ناجز. اور سامنے کی جو دانت ہیں ثنایا علیا, ضاد کی ادائیگی میں زبان کا سرا سامنے کے دانتوں سے نہیں لگے گا. کیوں؟ یہ اس کا مخرج نہیں ہے. اس کا بس جگرہ ختم ہو گیا. جو لوگ دال پڑھتے ہیں, غداد پڑھتے ہیں, زواد پڑھتے ہیں, جگرہ ختم ہو گیا. کیوں؟ اس کا اپنا مخرج ہے, نہ زواد ہے نہ دواد ہے. جو جاہل ہوتے ہیں اس کے مخرج کو نہیں جانتے تو جھگڑا بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے الحمدللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. زندہ باد. یہ ولا الضالین میں پھر لام کے بعد ضاد جب پڑھیں گے تو زبان کی کروٹ اوپر کے 5 ڈاڑوں سے کسی کے دائیں طرف کسی کے بائیں طرف لگتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہو, قوت دی ہو, اس کے ساتھ ساتھ زبان کا درمیان تالو سے چمٹ جاتا ہے پر پڑھنے کے لیے, اور زبان کا سرا سامنے کے دانتوں سے نہیں لگتا. پہلے ضاد پر شد پڑھیں گے, ضاد کے بعد الف کے اندر مد ہوگا, الف محل مد ہے, ضاد کو لمبا کر کے مد ہوگا. پھر مد کے بعد پھر لام کو شد سے پڑھیں گے. اب یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں, ولضالین ضاد کو لمبا کر کے لام کو بغیر شد کے پڑھتے ہیں, ولضالین لین کو بغیر شد کے پڑھتے ہیں. لام کے اوپر شد ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ نے کیا کتاب میں پڑھا ہے کہ شد والا حرف قائم مقام 2 حرفوں کے ہوتا ہے. شد والا حرف قائم مقام 2 حرف کے ہوتا ہے. تو اگر آپ نے شد نہیں پڑھا تو گویا آپ نے ایک حرف کو کاٹ دیا. لحن جلی ہے کہ لحن خفی ہے؟ لحن جلی ہوگی, اس لیے شد کو بھی پڑھنا ہے, مد کو بھی پڑھنا ہے. وَلَضَّالِّينَ. ماشاء اللہ. اب آیتن آیتن پڑھتے ہیں, ادب سے پڑھو, احترام سے پڑھو. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. اب اس میں وہ باتیں پھر بار بار نہیں کروں گا، وہ باتیں گزر گئی. قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اعوذ ہو گیا، زال نرم، بس پرانی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب صرف بس مشق کریں گے. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. اب آپ خاموش ہو جائیں، مجھ سے سنیں. آپ اپنے استاد کو کیسے سنائیں گے، آپ خود کیسے پڑھیں گے، اپنے ساتھ پڑھنے کا طریقہ، استاد کو سنانے کا طریقہ، اور کل کسی اور کو آپ سنائیں گے، پڑھائیں گے، آپ استاد ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ کا ایک لہجہ ہو. اب آپ صرف سنیں اور میں پڑھتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. حق القرآن نورانی قاعدہ کی شرح حق القرآن مفصل معلمین معلمات کے لیے پڑھتے ہیں. اب پہلے اصول و قواعد، پھر اس کے بعد تختی نمبر 1 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تجوید عملی سے فارغ ہو کر اب ہم تجوید علمی پڑھ رہے ہیں، یعنی قواعد اور اصول. یہ باتیں صرف آپ کو اہمیت بیان کرنے کے لیے بتائے جا رہے ہیں. اس کو پھر بے شک آپ 1 سال میں 2 سال میں گھروں میں یاد رکھیں. ابھی صرف آپ کے سامنے اس کا بیان ہوگا، اور اصل پھر تختی نمبر 1 میں آپ کو حروف کی ادائیگی کا طریقہ بتایا جائے گا. چونکہ آپ کے ساتھ اہل علم علماء قراء بیٹھے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ تجوید کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے. سوال علم تجوید کا موضوع کیا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں حق القرآن مفصل شرح نورانی قاعدہ معلمین معلمات کے لیے، جو جامعہ میں تیار ہوا ہے. اس کے صفحہ نمبر 13 میں پڑھ رہے ہیں. سوال: علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ جواب: علم تجوید کا موضوع
حروف قرآن اور الفاظ قرآن ہیں، یعنی تجوید کی کتابوں میں حروف قرآن اور الفاظ قرآن کے متعلق قواعد و قوانین بیان ہوتے ہیں۔ سوال، علم تجوید کا مقصد کیا ہے؟ جواب، علم تجوید کا مقصد یہ ہے صون اللسان عن الخطأ فی اداء القرآن وقراءة القرآن بالطریقة المسنونہ، قرآن مجید کے حروف کو غلط پڑھنے سے زبان کو بچانا اور قرآن مجید کی تلاوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقہ پر کرنا، یہ اس علم تجوید کا غرض اور مقصد ہے۔ سوال، علم تجوید کا فائدہ اور نتیجہ کیا ہے؟ جواب، علم تجوید کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہے تحصیل رضاء اللہ و تحصیل سعادت الدارین۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی حاصل ہونا اور دونوں جہانوں کی سعادت و کامیابی نصیب ہونا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا، کتنا بڑا نتیجہ ہے۔ ہم سارے اس لیے نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز مسلمان ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کی دنیا کی کامیابی مل جائے۔ تو علم تجوید جو پڑھے گا اس کو اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی اور فلاح دارین بھی، دنیا آخرت کی کامیابی بھی۔ اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ علم تجوید کے ضروری اجزاء کتنے ہیں؟ سوال، جواب، علم تجوید کے ضروری اجزاء 4 ہیں اور ان کو ارکان تجوید کہتے ہیں۔ حروف کے مخارج سیکھنا نمبر 1، نمبر 2 حروف کے صفات جاننا، نمبر 3 حروف کے احکام پہچاننا، نمبر 4 زبان سے صحیح حروف پڑھنے کی محنت کرنا، ان کو ارکان تجوید بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو ہم پہلی تختے میں مخارج بھی سکھا رہے ہیں اور قرآن پاک کے الفاظ میں صفات بھی بعض بتا رہے ہیں، اس کتابیں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے جو احکام ہیں وہ احکام یہ ہیں کہ ادغام صغیر مثلین ہوا ہے، یہاں غنہ اخفا کا ہے، یہاں نون مظہرہ ہے، یہ را پر پڑھی جائے گی، یہ باریک پڑھی جائے گی، یہ ہے احکام، یہ ہے احکام۔ وہ بھی آپ کو اس کتاب میں حق القرآن میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ احکام الترتیل جو اس جامع نے تیار کی ہے کتاب سوال جواب میں، اس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ 4 باتیں جن کو نصیب ہو جائیں، مخارج میں ماہر ہو جائے، صفات میں ماہر ہو جائے، احکام معلوم ہو جائیں، زبان سے مشق کر لے بار بار، اس کو کہتے ہیں مجود اور پیغمبر کا وارث قاری۔ مجود اور قاری کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجود اور قاری۔ تو لہذا ان 4 باتوں میں جو ماہر ہو جائے گا وہ ہوگا پیغمبر کا صحیح وارث اور مسنون طریقہ پر تلاوت کرنے والا۔ اچھا جی، مخارج کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا ہا کو ہا کے مخرج سے ادا کرنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے۔ مخارج کا ایسی اہمیت ہے، اگر ایک حرف کو اپنے مخرج میں ادا نہ کیا گیا، ہا کا مخرج ہے زبان کا درمیان، حلق کا درمیان، اور ہا کا مخرج ہے حلق کی جڑ، اقصائے حلق۔ تو اگر کوئی ہا کو ہا کی جگہ پڑے گا مخرج تبدیل کر کے تو لفظ بھی غلط ہو جائے گا، معنی بھی غلط ہو جائے گا۔ الحمد کا معنی ساری تعریفیں، اب یہ ہا کہاں ہو رہی ہے؟ درمیان حلق میں۔ الحمد کی جگہ کسی نے پڑھ لیا الحمد، اس کی معنی آگ کی گرمائش کا ختم ہونا۔ مولانا کتنا معنی غلط ہو گیا؟ ہاں جی، اب کتنے لوگ مبتلا ہیں؟ اپنے مقتدیوں سے سنیں جی، بلکہ طلباء سے سنیں، کتابوں والوں سے پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ خدا کے بندے، الحمد کا کیا معنی ہے اور الحمد کا معنی کتنا بگڑ گیا، اس لیے مخارج پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو کامیاب فرمائے۔ نمبر 2، صفات لازمہ کی اہمیت۔ تجوید کے جو 4 ارکان ہیں اجزاء، اس میں دوسری بات کیا تھی؟ حروف کے صفات جاننا۔ صفات لازمہ کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا صاد میں صفت لازمہ استعلاء اور اطباق ادا نہ کرنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے۔ استعلاء اطباق کیا چیز ہیں؟ وہ اس کتاب میں موجود ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گے انشاءاللہ مخارج کے بعد۔ جیسے والصیف کا معنی گرمی کا موسم اور والسیف کا معنی تلوار۔ اب اگر صاد کے اندر استعلاء اور اطباق کی صفت ادا نہ کی گئی اور کسی مسلمان نے پڑھا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو ایک عالم دین کہے گا کہ اوہو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قریش وہ سردی کے موسم میں
اور گرمی کے موسم میں سفر کرتے ہیں. اور اس نے کیا کہا کہ قریش سردی کے موسم میں اور تلوار کے ساتھ. والسیف کا معنی تلوار کے ساتھ مانا اور تو کہ نہیں ہو گیا. یہ کیوں کہ صاد کے اندر حالانکہ صاد سین ذا کا ایک مخرج تھا, مخرج تو ایک تھا لیکن صفات میں فرق تھا. کس میں صفات میں؟ صفت استعلاء اثبات کی وجہ سے آپ صاد کو موٹا پڑھیں گے. اگر آپ نے پڑھ لیا رحلۃ الشتاء والصيف موٹا والصيف تو ٹھیک معنی ہے. اگر آپ نے پڑھ لیا والسيف تو معنی غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ صفات کی اہمیت ہو گئی. اچھا جی, اور تیسرا حکم کیا تھا؟ جزو حروف کے احکام پہچاننا. حروف کے احکام پہچاننے کی اہمیت, مثلا الف مدہ میں ایک الف کے برابر لمبا مد کرنا واجب ہوتا ہے. جیسے وقلنا, جیسے وقلنا کا کیا معنی ہوا نا؟ ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے کہا وقلنا وقلنا. اب اگر وقلنا میں کسی نے الف نہ پڑھا یعنی الف میں مد اصلی نہ کیا, وہ پڑھا وقلنا. قلنا کون سا صیغہ ہے؟ کون سا, حاضر کہ غائب؟ جمع مؤنث غائب. قلنا ماشاءاللہ. تو قلنا میں اگر اس نے الف نہ پڑھا اس کا معنی ہوگا ان سب عورتوں نے کہا, ان سب, تو غلط ہو جائے گا. تو لہذا اس ترتیب سے اس میں احکام کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہاں مد اصلی واجب تھا وقلنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وقلنا یا آدم اسکن, اور یہ پڑھے وقلنا یا آدم اسکن. الف نہ پڑھے تو معنی برباد ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا نا. فعلا تسنیہ ہے نا, اور یہ کہ فعلا تو واحد بن گیا, واحد بن گیا نا جی, تو یہ کتنا معنی غلط ہو جائے گا. تو لہذا یہ کیا کہ الف میں مد کرنا ایک الف کے برابر مد اصلی واجب تھا, اس نے وہ حکم نہیں پہچانا, مد اصلی نہیں کیا, تو اس لفظ کو مکمل غلط پڑھ لیا. زبان سے حروف صحیح ادا کرنے کی اہمیت, مثلا ضاد کی ادائیگی میں محنت نہ کرنے سے معنی غلط ہو جائے گا. جیسے فترضى, اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, عن قریب آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عن قریب آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات سے نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. فترضى, آپ راضی ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. اب اگر کسی نے نماز پڑھائی اور ضاد نہ پڑھا, ضاد کو دال کی طرح پڑھا, فتردى, نعوذ باللہ, فتردى مانا ہلاک, آپ کو ہلاک کرے گا اللہ پاک. کتنا غلط معنی پیدا ہو گیا. کیوں کہ اس نے زبان سے ضاد کی مشق نہیں کی ہے. زبان سے ضاد کی تھوڑا مشق کر لو, ایک دو دن محنت کر لو, انشاءاللہ آپ کا ضاد ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے کا قرآن ہے, اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن آسان ہے جی. بس آپ خوش ہو جائیں گے, یہ فترضى کا معنی ہے. اور خدا نہ خواستہ ضاد میں مشق نہ کی, ضاد میں محنت نہ کی, اور ضاد کی جگہ دال پڑا فتردى, نعوذ باللہ, اس کا معنی ہو جائے گا آپ ہلاک ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من هذا القول. ضاد کی جگہ دال پڑھنے سے معنی انتہائی غلط ہو جاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں پہلی تختی میں بقیہ حروف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد, یہ تختی نمبر 1 مفردات کی تختی ہے, صفحہ نمبر 48 ہے. حق القرآن مفصل, شرح نورانی قاعدہ. کل ہم نے شین تک اسباق پڑھے تھے, اب آگے صاد پڑھتے ہیں. تو صاد یہ 3 حرفی حرف ہے, صاد الف دال, اس کو کہتے ہیں 3 حرفی حرف. ہاں 3 حرفی سے حرفی. اب اس کے اندر محل مد بھی ہے الف مدہ, اور سبب مد سکون لازمی بھی ہے. محل مد سبب مد دونوں جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں مد فرعی, اور مد فرعی میں یہ ہے مد لازم حرفی مخفف. مد کے 9 قسمیں ہیں, اس میں آپ کو آ جائے گا. ہم کیسے پڑھتے ہیں, اللہ نے کیسے نازل کیا سورۃ مریم, کاف ہا یا عین صاد. اب یہ صاد جس طرح نازل ہوا ہے ہم نے وہاں اللہ کی وحی سے اس حرف کو ہم نے سیکھا ہے. سورۃ صاد میں کیسے ہے, صاد والقرآن ذی الذکر, ہے کہ نہیں ہے. تو لہذا
اب اس کو ہم 6 الف کے برابر لمبا پڑھیں گے. اس میں اپنا قانون ہے. 5 الف کے برابر مد فرعی، 1 کے برابر مد اصلی، اور اس کا نام ہے مد لازم حرفی مخفف. اس کی زیادہ تشریح چاہتے ہو تو مکمل تجوید میں داخل ہو جاؤ، آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ. اب سمجھانے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. مکمل تجوید پڑھو گے تو یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی، تو اب صاد کا مخرج کیا ہے؟ کہو. زبان کی نوک، ثنائے علیا اور ثنائے سفلا، سامنے کے 2 اوپر والے دانت ثنائے علیا، 2 نیچے والے ثنائے سفلا. زبان کی نوک سامنے کے 4 دانتوں کے برابر ہو جائے بس تو صاد ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. زبان کی نوک کو ثنائے علیا ثنائے سفلا کے سروں کے ساتھ کناروں کے ساتھ برابر ہو جائے اور زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے چمٹ جائے. کس صفت کی وجہ سے؟ اتباع کی وجہ سے. اور زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو، کس صفت کی وجہ سے؟ اب پڑھیں گے صاد. ماشاء اللہ. اب یہ بھی قانون ہے کہ الف وہ خود نہ باریک ہوتا ہے نہ پر ہوتا ہے. الف تابع ہے ما قبل کا، یہ قانون ہے. الف تابع ہے ما قبل کا، پہلے حرف کا. اگر الف سے پہلے موٹا حرف آیا ہوگا تو الف کو پر پڑھیں گے. اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف بھی. ایاکا یا باریک ہے، الف بھی باریک ہے. بما انزل میم باریک ہے، الف بھی باریک ہے. بما الف باریک پڑھتے ہیں. یہاں پر صاد موٹا ہے تو صاد کے درمیان میں جو الف ہے وہ صاد کا تابع ہے. الف کو موٹا پڑھیں گے صاد. قرآن مجید میں والضالین میں واد موٹا ہے نا. واد کے اندر کیا ہے؟ استعلاء اتباع. تو جب واد موٹا پڑھیں گے تو الف بھی موٹا ہوگا. بعض حافظ صاحبان غلط پڑھتے ہیں والضالین، یہ تو ٹھیک ہے. واد کے بعد الف بھی موٹا ہو گیا. اور بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں غلط؟ والضالین، واد کے بعد الف باریک ہو گیا. یہ غلط ہے کہ غلط نہیں ہے؟ غلطی لوگ کرتے ہیں مولانا، تو یہ غلطی ہوتی ہیں. اللہ کے کتاب کو چھوٹی سی چھوٹی غلطی اور بڑی سے بڑی غلطی سے بھی ہم بچائیں گے، کیونکہ اللہ کا کتاب ہے، انسان کی کتاب نہیں ہے. اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں گے، خدمت کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. ماشاء اللہ جی. اب پڑھو صاد. جیم کے اندر بھی لمبا مت تھا، سین کے اندر بھی لمبا مت تھا، لیکن اس کے آخر کو ہم نے ہلایا نہیں. جیم آخر کے میم بس بند رہا. سین کے آخر میں نون بند رہا، لیکن صاد کے آخر میں دال کو ہلاتے ہیں. کیوں ہلاتے ہیں؟ یہ حرف قلقلہ ہے. کیا ہے؟ حرف قلقلہ ہے. صاد. لیکن اتنا زور نہیں دینا کہ ناف ہل جائے. صاد دو، یہ غلط ہے. دو کی آواز غلط ہے. صاد. اب آ گیا واد. زبان کی کروٹ. تو زبان کی کروٹ جب اوپر کے 5 داڑھوں، 1 ضاحک، 3 طواحن، 1 ناجز کی جڑ سے لگ جائے، اس سے واد ادا ہوگا. پھر آپ احکام الترتیب میں نقشہ بھی دیکھ لیں، دانتوں کا نقشہ دیا ہوا ہے. اور ویسے بھی طلباء آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ کہ کہاں سے کہاں تک ادراس کون سے ہیں، 5 دانت کون سے ہیں. 1 ضاحک، 3 طواحن. یہ موٹا جہاں سے شروع ہوتا ہے موٹا، اس نوکدار کے بعد جو موٹا ہے 1 ضاحک ہے، پھر 3 طواحن ہے، پھر 1 ناجز ہے. لیکن ناجز ہوتا ہے 21-22 سال عمر والوں کو ہوتا ہے، اور جو اس سے کم عمر والا ہو اس کا ناجز نہیں ہوتا. ہاں جی، وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. تو لہذا یہ زبان کی کروٹ اوپر کے 5 داڑھوں، 1 ضاحک، 3 طواحن، 1 ناجز کی جڑ سے لگ جائے. یہ تو اس کا مخرج ہو گیا. اب یہ مخرج کی وجہ سے موٹا نہیں ہے، صفات کی وجہ سے. کون سی صفات؟ اب کہو. صفت اتباع کی وجہ سے زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے چمٹ جائے، اور صفت استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو. ان 2 صفات کی وجہ سے پڑھو، ان 2 صفات کی وجہ سے واد
موٹا ادا ہوگا. اور تنبیہ کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں سے نہ لگے. بس جھگڑا ختم ہو گیا دال والا. یوں پڑھیں گے عملاً واد. تو دال دواد بھی نہیں ہے زواد بھی نہیں ہے, خود ایک حرف مستقل بس. لیکن جو اس کا مشق کرے گا اس کو اللہ پاک آسانی سے سمجھا دیں گے جی. اب پھر پڑھو صاد. واد. زبان کی نوک, یہ نوک ہے زبان کی نوک. سامنے کے دو دانت جو ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں. ان کے اندرونی جڑ اور مسوڑوں سے لگ جائے. زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ اور مسوڑوں سے لگ جائے اور زبان کا درمیان تاروں سے چمٹ جائے. اور تنبیہ کیا تھی؟ ہون گول نہ ہون. تو یہ غلط ہے. ہون اپنی جگہ پر کھلے رہیں. اچھا ہو گیا. اس کے بعد وہ زبان کی نوک پڑھو. زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے دو دانت ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگ جائے اور زبان کا درمیان تالو کے ساتھ چمٹ جائے. اتباع کی وجہ سے موٹا پڑھیں گے وہ. بعض طلباء کی یہ جگہ ہلتی ہے, یہ بھی غلط ہے. اس کو ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاء اللہ. یہ بھی تکلفات میں ہے کہ شکل کو ٹیڑھا کرنا, ناک پھول جانا اور پیشانی پر بل پڑنا, یہ بھی تکلفات ہیں. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ حکام التتیم میں. اچھا یہ آگے پڑھو جی. اب یہ آسان ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ تا اور تو اور دال ان تینوں کا ایک مخرج تھا. تینوں کا مخرج ایک تھا, لیکن صفات کی وجہ سے تو موٹا ادا ہو گیا. اسی طرح وہ زال اور فا ان کا مخرج بھی ایک تھا. پر سا میں مخرج یاد ہو گیا تو زال میں بھی یاد ہو گیا, وا میں بھی ہو گیا. وہ زال فا یہ مخرج اس میں انشاءاللہ لکھے ہوئے ہیں. صفحہ نمبر آپ کو انشاءاللہ آ جائیں گے آگے. تو یہ آپ جس سے بات بھول جائے تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. حق القرآن مفصل میں صفحہ نمبر 16 سے لے کر 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 تک یہ تمام مخارج بیان ہیں. ہاں جی, صفحہ 16 سے لے کر 23 تک یہ سارے حروف کے مخارج بیان ہیں. ہاں, جو حرف جہاں جہاں ادا ہوتا ہے ان کے مخرج بیان ہوئے ہیں. اگر آپ سے کوئی بات بھول جائے تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, بعد میں پڑھیں گے جی. اچھا جی, اب میں نے کہا کہ تو دال تا کا ایک مخرج ہے, لیکن یہ آواز میں فرق کیوں ہے؟ صفات کی وجہ سے. ذال سا کا ایک مخرج ہے, آواز میں فرق کیوں ہے؟ صفات کی وجہ سے. اب پڑھتے ہیں عین, اور عین آسان ہے. کہاں ادا ہوگا؟ پڑھو ہلکا درمیان, اس سے عین ادا ہوتا ہے. لیکن حلق کو گھونٹا نہ جائے, زور نہ دیا جائے. عین. اس کو لمبا کیوں پڑھتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ اس میں یا لین ہے اور آگے نون پر سکون لازمی ہے, تو یا لین اور سکون لازم جمع ہو گئے. اس کو کہتے ہیں مد لین لازم. کیا کہتے ہیں؟ اس کی مقدار طول ہے, یعنی 6 الف کے برابر اس کو لمبا پڑھیں گے. ہمارے پاس دلیل ہے. عین. اب اس کا ساتھی غین نقطے والا, عربی میں کہتے ہیں موجمہ. نقطے والا کیا کہتے ہیں؟ موجمہ. اور بغیر نقطے